یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی لیکن مضمون کے اعتبار سے اتنی کمپریہنسو ہیں کہ بڑی سے بڑی صورت جو ہے شاید ان کا مقابلہ نہ کر سکے. ہیں تو چھوٹی مگر مضمون کے اعتبار سے اتنی لمبی چوڑی ہیں. دیکھو میں مثال دوں. قل هو اللہ احد کتنی چھوٹی ہے، والعصر انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ تینوں ایک برابر ہیں الفاظ کے اعتبار سے. قل هو اللہ اتنی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. یہ قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے ایکول ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے. یہ حدیث صحیح میں یہ مضمون آیا ہے. دیکھو چھوٹی سی صورت ہے اور اہمیت اس کی اتنی ہے. یہ جو حدیث شریف ہے اس کے دو مطلب ہیں. مسلمانوں میں ایک مطلب جو دوسرے درجے کا مطلب تھا وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مطلب ہے، حالانکہ وہ مطلب دوسرے نمبر کا تھا. جو اصل مطلب ہے اسے مسلمان بے خبر ہو گئے. اصل مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم میں جو بنیادی مضمون ہیں وہ 3 ہیں. قرآن کریم میں جو بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، معاد. اور مکی دور کے تمام قرآن میں یہی 3 اہم مضمون بیان کیے گئے ہیں. اور قل هو اللہ احد میں توحید کا مکمل مضمون آ گیا ہے. جو پورے قرآن کریم میں توحید کا مضمون پھیلا پڑا ہے وہ سب قل هو اللہ میں سمیٹ لیا گیا ہے. تو قرآن کریم میں 3 مضمون ہیں. جب قل هو اللہ میں توحید کا مضمون آ گیا تو تہائی قرآن کی اکول ہوا. پورے قرآن کریم میں 3 مضمون ہیں: توحید، رسالت اور معاد. اور قل هو اللہ میں توحید کا مضمون مکمل آ گیا تو یہ تہائی قرآن یوں ہوا. دیکھو ایک دوسری حدیث شریف ہے اور صحیح حدیث ہے، نسائی شریف میں اور بہت سی کتابوں میں حدیث ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ہاف قرآن کے ایکول ہے. یہ تو تہائی قرآن کے برابر ہے. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آدھے قرآن کے برابر ہے. اس حدیث کو کوئی نہیں جانتا. اذا زلزلت الارض زلزالها یہ آدھے قرآن کے برابر ہے. وہ آدھے قرآن کے برابر کیسے ہے؟ قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں وہ انسان کی 2 زندگیوں سے بحث کرتی ہیں، ایک موت سے پہلے کی اور ایک موت کے بعد کی، بیفور موت اور آفٹر ڈیتھ. تو وہ پورے قرآن کریم کی تعلیمات کو آپ تقسیم کریں گے 2 حصوں میں ہوں گے، قبل الموت اور بعد الموت. اذا زلزلت الارض زلزالها میں بعد الموت کی زندگی کے تمام احوال ہیں. تو آدھی قرآن کریم کا جو آدھا سبجیکٹ ہے، پورے سبجیکٹ کا ایک پورا آدھا حصہ اس میں ہے. یوں وہ آدھے قرآن کے ایکول ہے. یہ ان دونوں صورتوں کو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ علم فرائض یہ آدھا علم ہے، نصف العلم. اس کا مطلب علماء نے یہی لکھا ہے کہ جتنے علوم دینیہ جو ہیں وہ مومن کی ایک تو جو مرنے سے پہلے کی زندگی اس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ علم الفرائض جو میراث اور ترکے سے بحث کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق ہے. لہذا آدھا یہ اور آدھا یہ، جیسا وہ آدھا یہ اور آدھا یہ ہے، اسی طریقے سے قرآن جو بحث کرتا ہے مومن کی ادھر کی زندگی سے اور ادھر سے. تو اذا زلزلت میں مرنے کے بعد کی زندگی کے تمام احکام ہیں، لہذا آدھے قرآن کے برابر اذا زلزلت ہے. اور یہ قل هو اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے. کیوں؟ قرآن کے 3 مضامین اس میں سے ایک مضمون پورا اس میں لیا گیا ہے. یہ ان حدیثوں کا اصل مطلب ہے. ان حدیثوں کا اصل مطلب یہ ہے. اور یہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، یہ مطلب بھی دوسرے درجے کا مطلب ہے. اور نسائی شریف کا جو حاشیہ ہے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ کا، اس میں انہوں نے قیلا کہہ کر اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ یہ مطلب بھی ایک بیان کیا گیا ہے. وہ جو ایک مطلب بیان کیا گیا تھا وہی مسلمانوں میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی مطلب اس کا. حالانکہ اس حدیث شریف کے 2 مطلب ہیں
پہلا مطلب تو وہ ہے، اور دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کا ثواب 3 قرآن پڑھنے کے ثواب کے بقدر ہے، لہذا 3 قل هو اللہ پڑھو تو 1 قرآن کے بقدر ثواب۔ یہ مطلب اس حدیث شریف کا بعض علماء نے بیان کیا ہے، ورنہ اصل مطلب وہ ہے۔ کیوں کہ اگر اس کا مطلب یہ لوگ ہے کہ 3 قل هو اللہ 1 قرآن کے ایکول ہیں ثواب میں، تو یہ لینا ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها 2 مرتبہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے، اذا زلزلت والی بھی صحیح حدیث ہے، لہذا وہ آدھے کے برابر ہے تو 2 مرتبہ اذا زلزلت پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ یہ کوئی بھی نہیں کہتا اور کوئی 2 مرتبہ اذا زلزلت نہیں پڑھتا، وہاں سب یہ کہتے ہیں کہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر، اس کا یہ مطلب ہے، لہذا وہی مطلب یہاں ہے۔